بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں۔ سیمنٹ، اسٹیل، چینی کی انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمینل، ٹیکسٹائل، بینکنگ انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری، جو سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اس کے علاوہ کیمیکل بیوریجز کے اوپر بھی یہ 10% ٹیکس لگایا گیا۔ امیروں کا بہانہ، غریبوں پر نشانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم پر ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا۔ 13 بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ سیمنٹ، اسٹیل، شوگر ملز، آئل، گیس، انرجی، فرٹیلائزر، گاڑیاں، کپڑے، چینی، بینک، خدمات، کھاد سب مہنگے ہوں گے۔ سپر ٹیکس کے اوپر بھی ایک اور ٹیکس لگے گا۔ 15 کروڑ سے زائد آمدنی والوں کو 1 سے 4% اضافی ٹیکس دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سب روکھی سوکھی کھائیں گے، سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، جان لگائیں گے، مہنگائی کنٹرول کریں گے۔ معیشت کو پچھلی حکومت نے اپنی نا تجربہ کاری اور کرپشن سے تباہ کیا۔ ہم نے جرأت مندانہ فیصلوں سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ 20 ترین لوگوں کے اوپر اور کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ اپنے وزیر اعظم کے بیٹوں کی کمپنی کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگائیں۔ میری کمپنیاں 20 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس دے گی۔ نہ پیٹرول مہنگا کیا، نہ ڈیزل مہنگا کیا، کھانے کے بعد کوئی آدمی باہر نہیں آیا۔ 23 کروڑ غیور عوام کا ملک، ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ سپر ٹیکس، مہنگائی سپر سے بھی اوپر، پھر بھی وزیر خزانہ کہتے ہیں مجھے شاباش دیں، میری اپنی کمپنی بھی زیادہ ٹیکس بھرے گی۔ وزیر اعظم کے بیٹوں کی کمپنیز پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ مفتاح اسماعیل کا امیر ترین کمپنیز اور لوگوں پر ٹیکس لگانے کا اعلان، کہا ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، IMF پروگرام کی طرف جانا ضروری تھا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا چھوٹی دکانوں سے 3,000 اور بڑی دکانوں سے 10,000 ماہانہ فکس ٹیکس لیں گے، اس سے مہنگائی نہیں بڑھے گی۔ دعویٰ کیا کہ عوام نے ساتھ دیا، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا لیکن کوئی سڑکوں پر نہ آیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہمیں IMF کے آگے بیچ دیا گیا تھا، ہم ٹیکس چوروں کا مقابلہ کریں گے۔ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ موبائل کی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے پروڈکشن بند کر دی ہے، کئی گاڑیوں کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے۔ ان کو تو غریبوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ الیکشن نہیں کروائے ہم نے، ایک ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں آئی لوگوں کی، ہم خدا نہ خواستہ سری لنکا کی طرح ہمارا حال بننا ہو۔ مفتاح کا بجٹ خونی ہے، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ 10% ٹیکس سے انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی۔ انڈسٹری بند ہوگی تو بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین برس پڑے، کہا موجودہ حکومت معیشت پر جھوٹ نہ بولے۔ صنعتوں پر ٹیکس ریٹ 45 سے 60% ہوگا۔ ہم نہیں، آپ ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسد عمر کی بھی کڑی تنقید، کہا 10% سپر ٹیکس ملک کی تمام پیداواری صنعتوں پر خطرناک حملہ ہے۔ شہباز شریف کی تقریر کرتے ہی مارکیٹ گر گئی، ہر وہ سیکٹر جس سے پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے اس پر بوجھ ڈال دیا۔ عالمی منڈی سے مال پاکستان آئے گا تو مزید مہنگائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے بجٹ اعلانات اسمبلی سے باہر بیٹھ کر کیے۔ شیخ رشید نے کہا پہلا بجٹ کاغذی اور جعلی تھا، اصل بجٹ اب آ رہا ہے۔ بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس یعنی غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں۔ کراچی کی اسٹاک ایکسچینج فرحت میں آیا تھا تو 300 پوائنٹ سے بڑھ گئی تھی، آج 4 روپیہ جو ہے ہمارے بلکہ 5 روپیہ جو ہے جو ڈالر کے سامنے روپیہ بھی بڑھا ہے، اللہ کی مہربانی سے۔ سپر ٹیکس کا اعلان، اسٹاک مارکیٹ بھی سپر کریش، منٹوں میں 2000 سے زائد پوائنٹ گر گئے، کاروبار روکنا پڑا۔ وقفے کے بعد 100 انڈیکس میں 1734 پوائنٹس کی کمی۔ انٹر بینک میں روپے کی بے قدری، ڈالر 25 پیسے مہنگا، 207 روپے 48 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 210 روپے تک میں فروخت۔ ہماری جو ڈی اے پی کھاد آج سے کچھ 3-4 سال پہلے 2500 روپے کی تھی، آج آلریڈی اس ٹیکس لگنے سے پہلے وہ 12000 کی ہو چکی ہے۔ یوریا نہ پائے دے، پوٹاش جو ہمیں 2500 کی ملتی تھی آج 16000 کی ہو گئی ہے۔ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا، ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا۔ ہمارے لیے اب یہ ہمارا کاروبار جو ہے زراعت، یہ منافع بخش اور باعزت کاروبار نہیں رہا۔ حکومت نے بزنس کمیونٹی اور انڈسٹری پر ہتھوڑا مارا ہے، ایسا لگ رہا ہے ہر ہفتے پالیسی بدل رہی ہے۔ تاجر اور کسان رہنما حکومت پر برس پڑے،
صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کی AY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو. کہا بجٹ میں کاشتکار پر ٹیکس لگیں گے تو وہ پیداوار کم کر دے گا. سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر کا کہنا تھا حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. سپر ٹیکس جارحانہ اقدام ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ کام کرنا مشکل ہو گیا. چیئرمین ایفٹما نارتھ حامد زمان کا کہنا تھا ٹیکس شرح بڑھانے سے نہیں لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے مسائل ہوں گے. FPCCI فیصل آباد کے صدر عاطر منیر کہتے ہیں حکومت سپر پرفارمنس دکھانے آئی تھی لیکن اب سپر ٹیکس کی بھرمار کرتی ہے. جو سپر ٹیکس عوام کو ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو خصوصاً تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. بہانہ یہ کیا ہے کہ یہ عمرہ پر ٹیکس لگا رہے ہیں, یہ ڈائریکٹ غریب پر ٹیکس لگا رہے ہیں. تیل کی باہر صنعت ہے, 14 ارب ڈالر کی آپ کو ایکسپورٹ دے رہی تھی, لاکھوں لوگوں کا روزگار تھا, اربوں روپے کی لوگوں کی لوکل لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی. یہ سب کچھ اب داؤ پہ لگ چکا ہے. پاکستان کی صنعتوں کا اب بوریا اس طرح لپٹ چکا ہے. فیصل آباد کے صنعت کاروں نے سپر ٹیکس غریب مار ٹیکس قرار دے دیا. کہا یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ امیروں پر ٹیکس لگایا. کون سی صنعت ہے جو 10% سپر ٹیکس سے اور غریبوں پر اثر نہ پڑے؟ اس پیکیج کی قیمت اگر 100 روپے ہے اس کی کم سے کم 200 روپیہ کرو. ہمیں لوگوں کو بچانا ہے. خربوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے. 1 روپیہ پر سگریٹ کے اوپر ٹیکس بڑھاؤ, 20 روپیہ پیکیج میں بڑھاؤ. سگریٹ پر ٹیکس کیوں نہیں بڑھاتے؟ سگریٹ کے پیکٹ پر کم از کم 20 روپے ٹیکس بڑھانا چاہیے. وفاقی وزیر خورشید شاہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا عوام کو بیماریوں سے بچانا ہے. جس سگریٹ کی قیمت 100 روپے ہے اسے 200 روپے کر دیا جائے. 9 روپے ہماری اس وقت جو ہے وہ ویریبل کاسٹ آ رہی ہے. 30% یہ لوگ ضائع ہو جاتی ہے کمرشل مارکیٹ میں. 12 روپے میں 12.5 روپے میں آپ بجلی بیچنا شروع کرتے ہیں اور میں ویریبل کاسٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے آپ کو, یہ بھی گارنٹی کر سکتے ہیں. تو غلطی کر رہے ہیں. کراچی کے عوام پر ایک اور بجلی گرا دی گئی. کہ الیکٹرک کے لیے 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری. نیپرا اعلامیے کے مطابق اضافہ اپریل کے ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. اپریل کا FCA مارچ کی نسبت 44 پیسے زیادہ چارج کیا جائے گا. چیئرمین PTI عمران خان اتوار کو لاہور پہنچیں گے. کپتان کی لاہور میں سرگرمیوں کا پلان ترتیب دے دیا گیا. ذرائع یہ کہتے ہیں عمران خان اتوار کو دوپہر 3 بجے لاہور آئیں گے. ضمنی انتخابات کے حلقوں میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. PTI کی صوبائی اور مرکزی قیادت بھی ساتھ ہوگی. علی صاحب کو اپنی سیٹ زیادہ اہم ہے یا عوام, ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے. ان کی پوری جماعت یہاں بیٹھی ہے اور وہ وہاں بیٹھے ہیں, یہ بھی نہیں سمجھ آتا. اب ان کے خلاف ریفرنس موو کرنا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے. شاید اب یہ بھی بنایا ہوا ہے نا ریفرنس, روکا ہوا ہے ریفرنس, اس لیے کہ سب کے دوست ہیں. عبدالاکبر چترالی کے خلاف ریفرنس تیار ہے. یہ سب کے دوست ہیں اس لیے کارروائی نہیں کر رہے. حکومتی بینچز پر نہیں بیٹھیں گے تو ریفرنس بھی آ سکتا ہے. ایاز صادق کی قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے رکن کو دھمکی. کہا آپ کو کرسی عزیز ہے یا حلقے کے عوام کے مسائل؟ ہمارے ساتھ بیٹھیں, مل کر مفتاح صاحب سے مسائل حل کرائیں گے. عبدالاکبر چترالی کا جوابی وار. کہا دھمکی نہ دیں, ریفرنس لے آئیں. ایاز صادق کی حیثیت کیا ہے جو دھمکا رہے ہیں؟ پیر کو میرے خلاف ریفرنس لائیں, فوری جواب دوں گا. جو ہے یہ ایک بڑا اب کہہ لیں ڈوبتی رگ بن چکی ہے. جس ریلوے سے اپنی ریلوے نہیں چلتی وہ میٹرو چلائے گی. وہ ایک جدید ٹرین ہے جیسے کہ اورنج لائن ہے. اب اورنج لائن کے ساتھ پاکستان ریلوے کا کوئی تعلق نہیں. جو ریلوے اپنی ٹرینیں نہ چلا سکے میٹرو کیا بنائے گی؟ KCR کو فاسٹ ٹریک پر ڈالیں گے. وزیر ریلوے سعد رفیق کی کراچی میں MKM سے مذاکرات کے بعد گفتگو. کہا مہنگائی کرنے کے علاوہ بھی راستہ تھا, سوچا بھی تھا الیکشن کی طرف جائیں, مگر عمران خان کو لانگ مارچ کی جلدی تھی. MKM والوں سے بات چیت میں مزہ آیا. ماضی میں کبھی تلخیاں ہوئی مگر تعلقات خراب نہیں ہوئے. خواجہ سعد رفیق کی کراچی میں ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی ملاقات. کہا فاروق ستار سے کراچی اور شہری سندھ کے حقوق پر بات ہوئی. وہ سیاستدان نہیں, سیاسی دانشور ہیں. فاروق ستار کا کہنا تھا میثاق معیشت پر عمل ضروری ہے, کراچی کی محرومیوں کا ازالہ بھی ضروری ہے. یہ 4 بھائی ہیں,
تو چاروں بھائیوں کو جب تک کہ چاروں بھائی خوشحال نہیں ہوتے اور چاروں بھائی جو ہیں وہ ترقی کے دوڑ میں مساوی آگے نہیں بڑھتے تو جو پھر ایک روٹی ہے وہ چاروں بھائیوں کو مل کر کھانی ہوگی۔ ایک روٹی چاروں بھائیوں کو مل کر کھانی ہوگی۔ جب 4 روٹیاں ہوں گی تو چاروں بھائیوں میں تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ گوادر میں 200 ایکڑ زمین کالونی بنانے کے لیے فی الفور دینے کا اعلان۔ کہا پی ایس ڈی پی پلان میں سب سے زیادہ رقم بلوچستان کے لیے رکھی گئی۔ گوادر کے گھروں کے لیے سولر پروجیکٹ پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ پانی کی پائپ لائن کا کام ستمبر میں ہو جائے گا۔ گوادر یونیورسٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ مہیا کریں گے۔ آپ کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سے اپیل کروں گا چائے کی ایک پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں۔ غریب آدمی جس کے بعد بیچارے کے بعد چائے بچی ہے وہ کم کرائی جا رہی ہے۔ پینے سے گرمی جاتی ہے، انسان جگر اور معدہ صاف رہتا۔ درآمدی بل بچائیں، چائے چھوڑیں، لسی اور ستو پلائیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قائم مقام ڈائریکٹر نے بھی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اور ریکٹرز کو مراسلہ بھیج دیا۔ احسن اقبال کے بیان نے عالمی میڈیا میں پاکستان کا مذاق بنا دیا۔ امریکی ٹی وی پر میزبان نے احسن اقبال کے بیان پر تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، چائے پاکستان کی قومی شناخت اور کلچر کا حصہ ہے۔ ایسے بیان پر عوام کا غصہ جائز ہے۔ جیسے ہی ہو گیا میرا رابطہ آف ہو گیا، انہوں نے کر دیا۔ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ہمارے پیٹرن ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز ہے 100 بسم اللہ اگر نہیں ہے تو ٹریڈیشن کے اوپر کسی 1-2 حضرات کی خواہشات کے اوپر تو کرکٹ بورڈ ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے رابطہ ختم کر دیا۔ پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف ہیں، تبدیلی کرنی ہے یا نہیں آخری فیصلہ ان کا ہوگا۔ 1-2 لوگوں کی پسند ناپسند پر بورڈ میں تبدیلیاں کرنا درست نہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیول وار کالج لاہور کا دورہ۔ 91 پی این اسٹاف فورس کے شرکاء سے خطاب میں کہا پاک بحریہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری ہے۔ پاک بحریہ میری ٹائم سرحدوں کے دفاع کا اہم کردار نبھا رہی ہے۔ پاک بحریہ کی تاریخ شاندار روایات، جرأت اور بہادری سے بھری پڑی ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی پھول چڑھائی۔ سندھ حکومت کا ویکینڈ پر کاروباری اوقات کی پابندی ختم کرنے کا اعلان۔ ہفتے کے روز مارکیٹس اور تجارتی مراکز اپنی مرضی کے اوقات تک کھلی رہیں گی۔ ریسٹورانٹس کے لیے مزید آدھے گھنٹے کی چھوٹ۔ اتوار سے جمعہ 11 بجے کے بجائے 11:30 بجے بند ہوں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ الیکشن ملتوی کرنے کی درخواستیں مسترد۔ سندھ میں پہلے مرحلے کی بلدیاتی انتخابات اتوار 26 جون کو ہوں گے۔ 3 کروڑ بیلٹ پیپرز تیار کر لیے گئے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 7-8 ماہ کراچی کے اندر بے پناہ کام کی خوشگوار تبدیلی ہے۔ کام شہریوں کو الحمدللہ نظر آ رہا ہے۔ ترقی کا سفر، یہ بہتری کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ کراچی دنیا کا 5واں بدترین شہر قرار۔ شہروں کی درجہ بندی طبی سہولیات، جرائم، سیاسی استحکام، سرسبز جگہوں کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ نے پیپلز پارٹی کی 14 سالہ کارکردگی کا عکس دکھا دیا۔ ایسے ہی گزرتی ہے، ابھی تو 3 فٹ ہو گیا ہے پانی، اندھیر نگری ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لاکھوں روپے کا مال ہم لوگوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ 11 سالوں سے ریاض چوک میں یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ جیکب آباد کا ریاض چوک 11 سال سے گٹر چوک، شہر کا مصروف ترین علاقہ دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ مکین کہتے ہیں ریاض چوک پر برسوں سے گندا پانی موجود ہے، شکایتیں کر کے تھک گئے، کوئی سننے والا ہی نہیں۔
پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 15 مقدمات میں 6 جولائی تک درخواست ضمانت منظور عدالت نے پولیس کو ریکارڈ سمیت آئندہ سماعت پر طلب کر دیا We consider Pakistan as a friendly country. And I hope that Pakistan consider Russia as a friendly country. Now, all these illegal weapon sanctions affecting the economic cooperation because money cannot be transferred. तेल की दरामद से पाकिस्तान और रूस दोनों का फायदा होगा। मगरबी पाबंदियों से पाक रूस तिजारत मुतासर हो रही है। रूसी सफीर का कहना है गैर कानूनी मगरबी पाबंदियां मुआशी ताउन को मुतासर कर रही हैं क्योंकि पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। जब दोस्त मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो वो बहुत से मुआहदे कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम माहाना उजरत 21,000 से बढ़ाकर 26,000 कर दी गई। वजीर आला महमूद खान का बड़ा ऐलान, कहा गरीबों के हुकूक पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे, किसी से नहीं डरता। अमेरिका से मिलकर पीटीआई हुकूमत खत्म की गई। वफाकी हुकूमत हमारे मंसूबे मंजूर नहीं कर रही। सेहत इंसाफ कार्ड और पोजीशन अरकान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर आला पंजाब को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुतादिद मुराद के खात्मे का बिल मंजूर। गुलजार हुकूमत की तरमीम मुत्तफिका तौर पर खत्म। उस्मान गुलजार का मुराद का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मतहद करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। बिल के जरिए ईवान इकबाल में बजट इजलास की कानूनी हैसियत की भी तौसीक। स्पीकर परवेज इलाही का पंजाब असम्बली इस्तेहकाम के बिल मंसूख कर दिया गया। कराची मंगोपीर में वीराने से खातून की लाश मिलने का केस। 3 साल की बच्ची के अधूरे अल्फाज ने 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करवा दिए। पुलिस ने बताया मकतूला मुमताज बेगम के साबिक दोस्त ने सर में गोली मारी। समी बच्ची को दूर वीराने में छोड़कर भाग गया। बच्ची ढूंढकर लाश तक पहुंची। पूरी रात लाश के साथ बैठी रही। न घर रहा न घर वाले। जलजले में खानदान लुकमा अजल बन गया, लेकिन वाहिद बच्चा जिंदा बच गया। बच्चे की तस्वीर ने दिल हिला दिया। अफगानिस्तान में जलजले के आफ्टर शॉक, हलाकतों की तादाद 1150 हो गई। 1500 से ज्यादा जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक ने इमदाद दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गुजरात फसादात केस में मोदी को बरी करने का फैसला बरकरार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात फसादात में जाम बहक एहसान जाफरी की देवा की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। ₹15 बिलियन का बजट प्रूव किया। हमने रेड एंड व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफा ऑफर कर रहे हैं। जरूरी है कि प्लेयर जो हैं उनको हम इनकरेज करें, चाहे फाइनेंशियल्स हो चाहे वैसे उनका नैरेटिव बिल्डअप करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइंदा माली साल के लिए 15 अरब रुपए का बजट मंजूर। रेड और व्हाइट बॉल के लिए अलहदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इजाफा भी होगा। विमेन्स खिलाड़ियों का मुआवजा भी बढ़ गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहती हैं पीएसएल में रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। जूनियर लीग अक्टूबर में मुतारिफ कराएंगे। पीसीबी का मकसद आईसीसी की फंडिंग से बाहर निकलना है। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आगाज आइंदा माह होगा। मकसद ग्रास रूट लेवल पर हॉकी को फरोग देना है। चैंपियनशिप 4 मराहिल में तकसीम होगी। फाइनल नेशनल राउंड में 10 टीम हिस्सा लेंगी। सूबाई सतह का मरहला कल से शुरू होकर 3 जुलाई तक जारी रहेगा। जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज देंगे इनके साथ स्पेशल हमने गोल्ड एयरवाई की तरफ से गिफ्ट रखा है। एआरवाई बी ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस में मुआहिदा। एआरवाई सहूलत वॉलेट कार्ड से
ادائیگی پر سونے کی صورت میں گفٹ ملیں گے۔ AIY گروپ کے چیئرمین محمد اقبال اور یونائیٹڈ انشورنس گروپ کے چیئرمین میاں اکرم شاہد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ میاں اکرم کہتے ہیں پالیسی خریدنے والا ہر کسٹمر اسکیم کا حقدار ہوگا۔ اور لاس اینجلس میں سپر ہیرو تھار سیریز کی نئی فلم لو اینڈ تھنڈر کا رنگا رنگ پریمیئر شو۔ فلم کی کاسٹ کے ریڈ کارپٹ لشکارے مداح بھی پسندیدہ کیریکٹر کے روپ میں نظر آئے۔ جادوئی کمالات سے بھرپور ہالی ووڈ میگا کاسٹ ایکشن شاہکار 8 جولائی کو تہلکہ مچائے گا۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔